بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ محترم سامعین، انسان کا درد سمجھے، انسان کی تکلیف کو محسوس کرے، تبھی تو وہ انسان کہلاتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کے درد کو محسوس نہیں کرتا، کسی کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتا، تو پھر وہ انسان کہاں ہے؟ اس کے اندر پھر دھڑکنے والا دل کہاں ہے؟ انسانوں کی مدد وہ چیز ہے جس سے ہم کو خدا ملتا ہے، اور یہ ایسی دشوار گزار گھاٹی ہے جس سے ہم سب کو گزرنے کی تاکید قرآن کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ البلد میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اور تم کیا جانو کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی، کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خواب نشین مسکین کو کھانا کھلانا۔ تو یہ ایسی چیز ہے جس پر رمضان کے اس مہینے میں ہم کو غور کرنا ہے۔ دیکھیے، روزے کے اندر جو ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہم بھوک کی شدت کو محسوس کریں، پیاس کی شدت کو محسوس کریں، اور غریب لوگ، محتاج لوگ جو مشکلات سے گزر رہے ہیں، ان کی تکلیف کو محسوس کریں، ان کی بھوک کو محسوس کریں، ان کی پیاس کو محسوس کریں، ان کے دکھ اور درد کو محسوس کریں۔ یہ بھی ایک حکمت ہے کہ رمضان کے دنوں میں روزے کے ذریعے سے ہم کو بھوکا رکھ کر یہ احساس کرایا جا رہا ہے، پیاسا رکھ کر یہ احساس کرایا جا رہا ہے۔ محترم حضرات، یہ مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ ایک دوسرے سے ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ ایک دوسرے سے غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ایک دوسرے کی بھوک مٹانے کا مہینہ ہے، درد اور تکلیف کو کم کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کا مہینہ ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس مہینے میں اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اس خیر خواہی کے جذبے کو پروان چڑھائیں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو اس مہینے میں پوری کرنے کی پوری کوشش کریں، خبر گیری کریں، بھوکوں کی بھوک مٹائیں، پیاسوں کی پیاس بجھائیں، اور اگر کوئی پریشانی میں ہے تو اس کی پریشانی کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غم خواری کا مہینہ قرار دیا ہے، مواسات کا مہینہ قرار دیا ہے۔ کیا کر سکتے ہیں ہم صدقات تو نکالتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، تو اس کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زکوٰۃ اپنی ضرور نکالیں۔ زکوٰۃ کے علاوہ عام صدقات سے بھی ہم غریبوں کی مدد ضرور کریں۔ اس سے مال کی محبت کم ہوتی ہے، دنیا کی محبت کم ہوتی ہے۔ یہ مال اور دنیا کی محبت اگر ہمارے دلوں میں باقی رہی تو پھر ہم بہت سارے اہم کام نہیں کر پائیں گے، ہم اللہ کی رضا کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اس لالچی ذہنیت سے چھٹکارا پانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں صدقات، خیرات نکالا کریں، غریبوں کی مدد کیا کریں، اور اپنی زکوٰۃ بھی خاص طور پر ہم ضرور نکالیں اور اس کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کی مدد کریں۔ اس کے علاوہ کچھ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے بہت سارے پرانے کپڑے، پرانی چیزیں گھروں میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کا ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کو راہ خدا میں خیرات کریں، ضرورت مندوں کو وہ گھر میں پڑی ہوئی چیزیں، پڑے ہوئے کپڑے اگر ہیں ہمارے پاس تو دیں۔ ہم نئے بھی دے سکتے ہیں، نئے خرید کر بھی دے سکتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو گھر میں بیکار پڑی ہوئی ہیں اس کو کیوں ضائع کیا جائے، تو اس کو ہم ضرورت مندوں میں ضرور بانٹیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کوئی ضرورت مند ہو تو اس کے کپڑوں کا انتظام آپ کریں، کسی ایک فیملی کو آپ کپڑوں کا انتظام کر سکتے ہیں، یتیموں کو کپڑوں کا انتظام آپ کر سکتے ہیں، کسی کو آپ سحر کرا سکتے ہیں، کسی کو آپ افطار کرا سکتے ہیں، اور کسی کی بھوک مٹا سکتے ہیں، کسی کے گھر میں راشن جو ہے تو بھر کر دے سکتے ہیں، آپ کسی کو کرانے کا سامان بھر کے دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی بھوک مٹائے۔ حسب استطاعت آپ صدقہ کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، اور اپنے پڑوسیوں کے گھروں پر آپ افطار بھیج کر، افطار کا تحفہ بھیج کر، خصوصاً غریب پڑوسیوں کے پاس بھیج کر بھی آپ یہ اس خدمت کو جو ہے تو انجام دے سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ اہم چیزیں ہیں، کچھ اہم باتیں ہیں جو انفاق کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ